ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نالندا۔ نالندا ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ نالندا پر ہوئے حملے سے پہلے ہمیں نالندا کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے بنی، کب بنی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی ہسٹری۔ نالندا 5th سینچری میں بنی برصغیر کی قدیم یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ یہ پریزنٹ ڈے بہارا میں واقع ہے۔ نالندا نام 3 ورڈ سے مل کر بنا ہے، نا پلس علم پلس دا، جس کا مطلب ہے انسٹاپیبل فلو آف نالج۔ نالندا کی انفارمیشن ہمیں چائنیز ٹریولرز ہیون سٹینگ اور ایڈسن کے اکاؤنٹ سے ملتی ہے۔ ہیون سٹینگ 7th سینچری میں نالندا آتے ہیں اور وہ اس کی ڈسکوری کا کریڈٹ ایک انڈین کمار گپتا آئی کو دیتے ہیں۔ ہیون سٹینگ لکھتے ہیں کہ یہاں پر 10,000 مونکس اور 1,510 ٹیچرز رہتے تھے، مطلب کہ یہ ایک ریزیڈنٹل یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، یہاں پر لوگ رہتے تھے۔ نالندا میں چائنا، جاپان، کوریا، انڈونیشیا، پرشیا، ترکی اور سری لنکا جیسے ملک سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ بدھزم کے ساتھ ساتھ اسٹرونومی، میتھ، فلسفی، میڈیسن پلس گرامر جیسے سبجیکٹس کی تعلیم بھی دیتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ادھر پڑھنے کے لیے کوئی فیس نہیں دینا پڑتی تھی، وہ فری میں پڑھتے تھے۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ گریک اسٹرونومر اور میتھمیٹیشین آریہ بھٹ اس یونیورسٹی کے ہیڈ رہے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ کیسے یہ صفائے ہستی سے مٹ گئی اور کیسے یہ تباہ و برباد ہوئی۔ بختیار خلجی، جو کہ افغانستان کے ایک خلیجی قبیلے سے تھا اور 1193 میں بھارت آیا، یہاں اسے دلی میں کوئی کام نہیں مل رہا تھا کرنے کو۔ اس نے کچھ گنے چنے بیٹل فیلڈز میں اپنی بہادری دکھا کر اپنا نام بنایا، جس کی وجہ سے فوج کے مالک نے اسے فوج میں اور ملک میں پناہ دے دی۔ اور اسی کے بعد جیسے جیسے اس کی قسمت ہی کھلتی چلی گئی، کیونکہ اسے صرف پناہ ہی نہیں ملی تھی، اسے جاگیریں بھی ملی تھی۔ اور اگر ہم ایک حملہ آور کو پیسے، زمینیں دے دیں تو وہ مزید کے لالچ میں رہے گا اور مزید اس کو حاصل کرنے میں الٹے سیدھے کام بھی کرے گا۔ پھر ہونا کیا تھا کہ اس نے بہارا کے کچھ حصوں پر حملہ کرنا چاہا اور انہیں اپنا حصہ بنانا چاہا، اور یہیں سے شروع ہوئی تھی نالندا کی تباہی۔ اسی دوران خلیجی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی اور وہ گہری بیماری کا شکار ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہوئے حکیم بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں سے خبر ملی کہ صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو کہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے، جو نالندا کے میڈیکل ریسرچر تھے، آچاریہ راہل شری بھدرا۔ پہلے تو خلیجی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، پھر جب اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی تو تب وہ مجبوراً آچاریہ کے پاس چلا گیا، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے اکڑ نہیں گئی۔ خلجی نے آچاریہ کو یہ دھمکی دی کہ وہ اس کی دی ہوئی دوا نہیں کھائے گا، اور اگر وہ خود کو اتنا ہی قابل سمجھتا ہے تو بغیر کسی دوائی کے اس کو ٹھیک کر کے دکھائے۔ آچاریہ راہل مان گئے اور پھر کچھ دن بعد انہوں نے اسے قرآن لا کر دیا۔ وہ کچھ دن تک تو قرآن پڑھتا رہا اور اس سے اس کی طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی۔ اب اس کو اس چیز کا بڑی کیوریوسٹی تھی کہ آخر کیسے صرف قرآن پڑھنے سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے یہ راز جاننے کی کوشش کی اور یہ اس کے پاس چلا گیا، آچاریہ کے پاس، اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ اس کے اندر کیا راز ہے۔ اس پر آچاریہ نے اسے کہا کہ میں نے قرآن کے صفوں کے اوپر تمہیں دوا لگا کر دے دی تھی، جیسے جیسے تم قرآن پڑھتے گئے تم وہ دوا کو اپنے اندر لیتے گئے، جس سے تمہاری طبیعت بہتر ہو گئی۔ یہ سن کر تلملا اٹھا، اسے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ اس کے ملک کے لوگ اور مذہب ایسی ایجوکیشن رکھتے ہیں جو کہ اس کے اپنے ملک کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور یہیں سے اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، یہ منصوبہ بندی کی اس نے کہ یہ پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کی جڑوں پر حملہ کرنا ہوگا، جو کہ یہاں کی ایجوکیشن ہے۔ اور اسی سوچ میں اس نے پوری نالندا یونیورسٹی میں آگ لگا دی۔ یہاں کی لائبریری میں 90 لاکھ کتابیں تھیں، جن کو جلنے میں پورے 3 مہینے لگے۔ 3 مہینے تک نالندا یونیورسٹی جلتی رہی۔ سننے والوں کو صرف یہ ایک کہانی لگے گی، مگر حقیقت جو کہ یہ ہے کہ نالندا تباہ ہوئی اور اسے بختیار خلجی نے ہی تباہ کیا تھا۔ 1260 میں چھپی ہوئی ایک پرشین مسلم ہسٹورین منہاج السراج کی کتاب طباق الناصری میں اس کی پوری تباہی اور اس میں جو نقصان ہوئے ان کے بارے میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہسٹوریکل انفارمیٹیو ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔